بے شک ساعہ قیامت لآتیۃ البتہ ضرور آنے والی ہے. فاصفحس سو آپ درگزر کیجیے. صفح الجمیل اچھی طرح درگزر کرنا. ان ربک بے شک تیرا رب هو الخلاق وہی پیدا کرنے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتَيْنَاکَ ہم نے دی آپ کو سبع سات آیتیں من المثانی جو دہرائی جاتی ہیں. والقرآن العظیم اور بڑا قرآن ہم نے آپ کو دیا. اللہ جل جلالہ نے ان آیات کریمہ میں تخلیق آسمان و زمین اور ان کے مابین چیزوں کی پیدائش کی نسبت اپنی طرف فرمائی اور قیامت کا ذکر فرمایا اور سورہ فاتحہ کی فضیلت بتلائی اور نبی کو کافروں کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر درگزر کر دینے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات کریمہ میں دیا ہے. ان آیات کریمہ سے پہلے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ سنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لوط علیہ السلام کا تذکرہ سنا. قوم سدوم کی ہلاکت کا تذکرہ سنا جہاں پر لوط علیہ السلام رہا کرتے تھے. اس بستی کے بلائی حصے کو نیچے، نیچے والے حصے کو اوپر کر دینا، دے کر عذاب دینے کا تذکرہ سنا کہ لوط علیہ السلام پر اللہ نے لوط علیہ السلام کی قوم پر ان کی بے حیائی کی بنا پر 4 طرح کے عذاب نازل کیے. ان کی بستی کو پلٹ دیا گیا، نوکیلے پتھر ان پر برسائے گئے، ان کی آنکھوں سے بینائی کو چھین لیا گیا. ہولناک قسم کی دلوں کو، کلیجوں کو پھاڑ دینے والی آواز، چیخ کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ سب کے سب ہلاک ہوئے. 4 طرح کے یہ عذاب آئے. اللہ نے اس قوم کا ذکر فرمایا کہ یہ بستیاں واضح راستے پر ہیں، کھلے راستے پر ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کے تذکرے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. اصحاب الایکہ جنگل والے، کون کس وجہ سے ان کو کہا گیا؟ کیونکہ اس علاقے کا نام مدین بھی تھا، اصحاب الایکہ بھی کہا جاتا. تو اصحاب الایکہ، ایکہ کہا جاتا جنگل کو. تو چونکہ اس علاقے کے چاروں اطراف گھنے جنگلات تھے، اس وجہ سے اس بستی کو اصحاب الایکہ بھی کہا جاتا ہے. تو ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا. یہ قوم ناپ تول میں کمی کرتی، یہ قوم ڈاکہ زنی کرتی، لوٹ مار کرتی. شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، نہ سمجھے. اللہ کی طرف سے ایک گھنا بادل آیا، یہ سارے کے سارے لوگ اس گھنے بادل کے نیچے آ کر کھڑے ہو گئے. یہ بارش برسائے گا. اس بادل سے چیخ نکلی جس سے قوم شعیب علیہ السلام سارے کی ساری ہلاک ہو گئی. تو ان کو مدین والا بھی کہا جاتا ہے، اصحاب الایکہ بھی کہا جاتا ہے. تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی اور حضرت
شعیب علیہ السلام کی قوم کی بستیاں مکہ سے شام کے راستے پر آتی ہیں، اور یہ کھلے راستے ہیں۔ اللہ نے اس کے لیے نبی امام مبین کا الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ یہ بستیاں دونوں کی دونوں کھلے راستے پر ہیں۔ تو مکہ سے شام کی طرف جب سفر کریں، راستے میں یہ راستے میں بستیاں آتی ہیں، تو آج کتنا بہترین سڑکیں تو تھی نہیں، لیکن آنے جانے کے لیے کچے راستے تھے، اور یہاں سے لوگوں کے وفود آیا جایا کرتے تھے۔ تو یہ عبرت کا نشاں بن چکی ہیں بستیاں۔ تیسری قوم کا میرے رب نے ذکر فرمایا جس کو حجر کہا جاتا ہے، اصحاب الحجر، پتھر والے۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ اب یہاں پر اصحاب الحجر کا جو لفظ آیا ہے، کہ اللہ رب العزت نے اس قوم کی طرف حضرت جو ہے صالح علیہ السلام کی بعثت فرمائی۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، ان حجر والوں نے بھی اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب کی۔ تو شعیب علیہ صالح علیہ السلام تشریف لائے، لوگوں کو دعوت توحید دی، قوم نے انکار کیا اور کہا کہ اگر ہمیں کیسے پتہ چلے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں؟ اگر آپ ہمارے مطالباتی معجزہ نشانی پیش کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اور انہوں نے مطالبہ یہ کر دیا کہ چٹان کے اندر سے ایک گابن اونٹنی نکلے اور اس کے ساتھ بچہ بھی ہو، اور تو اگر ایسا ہو گیا ہم آپ پر ایمان لے
مقصد ہے